تو پھر آپ نے فرمایا تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ آپ کے سامنے سورۃ شورى کی ایک آیت مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ اجرن، اس اجر پر جو میں نے آپ کو اسلام سکھایا۔ اس آیت مقدسہ کی شان اجرن الا المودۃ فی القربہ۔ اب پوری آیت اس لیے نہیں پڑھتا کہ بہت سارا وقت درکار ہے، صرف یہاں تک الا المودۃ فی القربہ، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو قرب والے ہیں ان کے ساتھ تم مودت اختیار کرو۔ محبت سے بڑا درجہ مودت کا ہوتا، بعد میں عرض کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک ہے، میں خود نہیں کہہ رہا، اے میرے منہ بن صفات دیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہو گئے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ آپ تبلیغ میں اور لوگوں کی بہبود کے لیے، ان کو شریعت سکھانے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات تہجد پڑھنا، اللہ کی خدمت عبادت کرنا، پاؤں کا سوج جانا، پھر لوگوں کے ساتھ گھل مل کے ان کو تعلیم بھی دینا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ حضور کا کام ہے کہ رات تہجد بھی گزار رہے ہیں اور لوگوں کو ٹائم بھی دے رہے ہیں۔ ہم جب رات کو جاگتے ہیں وہ جلدی صبح جب تک سوئے نہیں ہماری وہ نیند ہی پوری نہیں ہوتی، ہمارا جسم ہمارا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اپنے فرمایا انہوں نے بہت سارا مال اکٹھا کیا، صحابہ کرنے بہت سارا مال اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، یا رسول اللہ ہم یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں، اس کو آپ قبول فرمائیں۔ تو آپ نے واپس کر دیا اور یہ فرمایا کل اسألکم اجرا، میں آپ سے اجر تو نہیں مانگ رہا، یہ میں نے جو آپ کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے، سب سے بڑا احسان اگر کسی پر آپ کر سکتا ہے تو وہ ہدایت کا راستہ ہے۔ انبیاء کا مقام اس لیے بڑا ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا اس لیے مقام بڑا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو آگے پھیلایا، اور اہل بیت اطہار کا درجہ تو اس لیے بہت زیادہ ہے کہ جو بھی فیض ملا صحابہ کرو وہ اہل بیت اطہار کی وجہ سے ملا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی ایسی بات جو قبلہ حافظ صاحب کا یا یہ جو منقبت پڑھ رہے تھے اس میں اشارے ملتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا کہ یہ کیا قرآن اور حدیث کے مطابق بھی ہیں کہ نہیں۔ پھر انسان کو ضرورت، آج کل دور یہ ہے کہ جب تک قرآن اور حدیث کی بات نہ کی جائے کہ یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جی، یہ سننے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بڑھا چڑھا کے بیات، میں کہ بڑھا چڑھا کیا بیات کر رہے ہیں؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ فرما رہا ہے کل، اے میرے محبوب ان سے کہہ دیو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، سوال نہیں کرتا اجر کا۔ جو اردو جاننے والے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ ان لفظوں سے بڑے خوب واقف ہیں۔ اسأل و سوال سے نکلا ہے، اجر اردو کا بھی لفظ ہے، استعمال ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجر نہیں مانگتا الا المودۃ، لیکن ایک بات ضرور مانگتا ہوں، مودت فی القربہ، جو میرے قریب ہیں ان کے ساتھ تم نے مودت اختیار کرنی۔ اب محبت اور مودت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی مثال دیتا ہوں، مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا تو مر جاتی، جتنی مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے، اگر اتنی محبت ہے تو پھر وہ مودت کہلاتی ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور ان کے پنجتن پاک سے، اہل بیت اطہار سے اگر اتنی محبت نہ ہو تو پھر ایمان جو ہے ڈاماڈول ہو جاتا ہے، اور اس کی حدیث پاک اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، باقی سب غرق ہو گئے۔ تو اگر اہل بیت اطہار کی محبت نہیں ہے میرے بھائیوں تو ایمان ڈاماڈول ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان سے پیار کرنا اسلام میں فرائض میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا یہ میرے بچے، یہ میری جنت کے پھول ہیں، ان کو سونگھتے ہیں خوشبو آتی، اور فرمایا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ آپ اس سے محبت کریں۔ اللہ اندازہ لگائیں، اے اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ آپ اس سے محبت کریں۔ تو اس لیے ان کی محبت اللہ کی محبت ہے، ان کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس لیے نہیں ہم یہ یوم منا رہے ہیں لالچ کے لیے، ہم تو لالچی آدمی نا، ہم تو اس لیے اللہ یوم مناتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، یہ بھی لالچ ہے، لیکن اس سے اچھا لالچ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے لالچ ہیں آپ کے ساتھ ہے، دولت کا لالچ ہے، عہدے کے لالچ ہیں،
یہ سب لالچ ہے، لیکن سب سے اچھا لالچ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے۔ اور یہ دیکھو مودت فی القربہ آپ نے یہ فرما دیا۔ اور پھر میں نے باقی تفسیریں بھی پڑھی، ادھر کو لے جا رہا ہے کوئی ادھر، وہ قربہ سے یہ مراد ہے جو قریبی لوگ ہیں۔ کمال ہے یار، حضور فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اہل بیت اطہار ہیں۔ اب بخاری والے کہہ رہے ہیں اہل بیت اطہار مراد ہے، آپ کبھی ادھر لے جا رہے ہیں کبھی ادھر، تاکہ ان کا ذکر نہ ہو۔ یہ بڑا پرابلم ہے۔ یہ مفسرین نے نا جو اہل بیت اطہار سے محبت میں گم سم نہیں ہے، وہ جب ایسی بات آتی تو ان کا قلم خشک ہو جاتا۔ بڑے بڑے میں نے دیکھے، ان کی بڑی تفسیریں موجود ہیں، لوگ ان کی تفسیر کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، کیونکہ کئی بار ان کی باتیں بڑی مزیدار ہوتی ہیں علم کے حساب سے اور گرامر کے حساب سے، بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں، ان کو پکڑ لیتا ہوں، اور جب ان پہ پہنچتا ہوں تو میرے دل ایسا تھا کہ میں اس تفسیر کو بند کر دوں، نہ پڑھوں۔ بھئی جب ان کا ذکر آتا ہے تمہارے قلم کیوں خشک ہو جاتے ہیں؟ کیوں اس بات کا ذکر نہیں کرتے ہو جس کا حضور نے اتنا پسند فرمایا؟ اور آپ نے اس کا نام خود نہیں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبریل کے ذریعے فرمایا کہ ان کا نام یہ رکھیں، تو ان کے نام کے لیے اللہ فرما رہے ان کا نام یہ رکھیں، تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہوگی۔ اور جب آپ پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہونے کے بعد، اور آپ کی ایک اور کرامت ہے، دنیا میں صرف 2 شخص جو ہیں وہ 6 ماہ کے ہوئے، باقی دنیا میں کوئی 6 ماہ کا بچہ نہیں پیدا ہوا۔ ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام اور ایک حسین علیہ السلام۔ ہاں، صرف 2 بچے ہیں دنیا میں، سب تفسیروں میں موجود ہے، بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ امام حسین علیہ السلام بھی 6 ماہ کے پیٹ میں رہے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی 6 ماہ کے پیٹ، اور کوئی دنیا میں 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، مر جاتا ہے۔ 6 کے بعد 7 ماہ کا ہوگا، 8 سنیں، لیکن 6 ماہ کا بچہ صرف دنیا میں 2 ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ اندازہ لگائیں جن کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہے ہیں ان کی کیا شان ہو یار، جن کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان دے رہے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے لباب مبارک سے چبا کے، کھجور کو چبا کے حسین علیہ السلام میں گھٹی ڈال رہے ہیں، ان کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی کوئی اچھا آدمی ملے، نانا اچھا ہے، دادا اچھا ہے، ماموں اچھا ہے، چاچا، اس سے ہم اس گھٹی دلواتے ہیں، کیونکہ گھٹی کا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں جب بھی بچہ پیدا ہو تو گھٹی کا خیال رکھیں، کسی عام آدمی سے گھٹی نہ دیں، رشتہ داروں میں سے باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، کچھ قسم جو نیک لوگ ہو آپ کے رشتے، ان سے گھٹی ڈلوائے کو گھٹی کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے گھٹی ڈالنا یہ حضور کی سنت ہے، اس سے اذان دلانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہو، اب ہم ان کی سالگرہ کی بات کر رہے ہیں، تو لو جی ان کی سالگرہ مناتے ہیں، اور تو اپنے بچے کی منا رہا ہے، اس وقت کوئی فتویٰ نہیں پوچھتا۔ جب اپنے بچے کی سالگرہ مناتا ہے تو پھر تمہیں فتوے بھول جاتے ہیں۔ جب حسین علیہ السلام کی سالگرہ تھی، یہ حضور نے کہاں منائی تھی، اس سے بڑی اور سالگرہ حضور کیا منائیں؟ اذان خود دے رہے ہیں، گٹی ڈول خود ڈال رہے ہیں، اور جب 7واں دن، اور یہ ایک اور بات یاد رکھیں، عقیقہ کرنا انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے، آپ فرماتے ہیں وہ گرن رکھا ہوا ہے، وہ گروی ہے، اس کو گروی سے چھڑانے کے لیے ہمارے علماء کہتے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں، ٹھیک ہے، وہ جب قربانی ہو جائے تو نیت کر لیں، اس قسم کے یہ سب طویلات ہیں۔ حضور کی سنت یہ ہے، جب آپ اتنا اور خرچ کرتے ہیں تو کیا آپ کو اللہ نے بچہ دیا ہے اور غریب آدمی کے لیے چلو نہیں ایک کر لے، لیکن دو بکرے کرنے آپ نے فرض سنتیں، اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے 2 بکرے ذبح کیے گئے، اور وہ عقیقہ کب تک ہوتا بھی یاد رکھیں، باقی عقیقے ادا ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ اگر بچہ سوموار کو پیدا ہو رہا ہے تو اس کا عقیقہ اتوار کو ہوگا، اتوار کو پیدا ہو رہا ہے تو یعنی ایک دن اس سے پہلے 7واں دن وہ بنتا ہے، جس دن پیدا اگر جمع کریں تو وہ 8 دن ہو گئے، لہٰذا جس دن بچہ پیدا ہو اس سے ایک دن پہلے دن عقیقہ 6 بھی نہ کریں، 8 بھی نہ کریں، سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 7ویں دن عقیقہ کریں، اور پھر اس کے بال کو منڈوائیں، اور بال منڈوانے کے بعد وہ جتنے بال ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم بال کے برابر چاندی لی اور وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ ہاں جی، اس لیے چاندی کم از کم، چاندی وہ کتنی ہوگی، جنڈ کے کتنے ہو جائے، وہ ماشا ہو جائے گا، 2 ماشے ہو جائیں گے، اس میں کتنا وزن ہوگا، لیکن جب آپ سنت ادا کریں گے تو مزہ آ جائے گا، پھر آپ کا بچہ جو ہے ادھر ادھر کہیں نہیں جائے گا۔ اگر آپ عقیقہ کرتے ہیں اور جنڈ کے لیے پورا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر اس کے نام کا پختگی بھی کرتے ہیں،
کہ اب اس کا یہ نام ہوگا، نام کو لٹکاتے رہتے ہیں، کتابوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں کون سا نام رکھا جائے، میم سے رکھا جائے، الف سے شروع کیا جائے، یہ پتہ نہیں، میں تو اس کا بالکل قائل ہوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام آپ نے عبداللہ نام آپ نے پسند کیا، عبد الرحمن آپ نے نام پسند کیا، اور حسین پسند کیا، حسن پسند کیا، محسن پسند کیا، اور یہ آپ نے یہ تینوں کے تینوں نام حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام تھے، شبر، شبیر اور مشبر، اور اس لیے ان عبرانی زبان کے نام تھے، اور ان کے عربی میں معنی حسن، حسین اور محسن۔ اس لیے آپ نے اپنے 3 صاحبزادوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بچوں کے ناموں پر رکھے، شبر، شبیر، شبیر کا معنی حسین، شبر کا معنی حسن، مشبر کا معنی محسن۔ تو آپ کے تیسرے صاحبزادے کا نام محسن تھا، اور آپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے امام علی مقام سے، اور حسن اور حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی۔ جب میں ایک اور بات کو، آپ نے اتنی محبت کبھی نہیں کی، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین کی زبان میں اپنی زبان دے کے ان کی زبان کو چوستے تھے۔ کسی نانا نے ایسا کیا؟ لہذا اپنے نواسے سے محبت کرنا حضور کی انتہائی قریب سنت ہے۔ پوتے سے بھی کریں، وہ بھی آپ کا پوتا، وہ آپ کی نسل میں سے ہے، لیکن اور وہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے پوتے سے اتنا پیار کرتے تھے، تو نواسوں سے پیار کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو آپ ان کی زبان کو چوستے تھے، اور آپ خطبہ دے رہے، میں حیران ہوا، خطبے کے دوران کسی عالم کو آپ دیکھیں وہ خطبہ چھوڑ کے اٹھتا نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا امام حسن اور امام حسین آ رہے ہیں اور وہ لڑکھڑاتے آ رہے ہیں، تو آپ نے خطبہ چھوڑ کے ان کو اٹھا لیا، یہ بتایا کہ مجھے ان سے اتنا محبت ہے، مجھے اتنے یہ پیارے ہیں، اور یہ فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس سے بڑی اور کوئی میرے خیال میں مناقبت بیان ہی نہیں کی جا سکتی۔ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بھائی حسین مجھ سے، یہ تو پتہ چلتا ہے آپ کے نواسے ہیں، میں حسین سے ہوں، یہ بھی ایک بات سننے والی، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں جی۔ تو جب تک حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف فرما ہے، مدینے میں آپ حضور کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، حضور ان کو بوسہ دے رہے ہیں ان کو، اور اگر آگے بیٹھ گئے تو سجدہ لمبا ہو گیا، اور اتنا لمبا ہو گیا کہ صحابہ حیران ہو گئے۔ جب تک آپ اترے نہیں آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ اس سے بڑھ کر آپ اور کیا بتا سکتے ہیں کہ میرے حسین سے پیار کرو؟ اس سے بعد کوئی بات بتائی جا سکتی ہے؟ اور اب حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے کیسے ہوں؟ ہاں جی، جب مدینہ سے کربلا تک چلتے ہیں اور کربلا کے بعد قیامت تک یہ فرماتے ہیں کہ حسین اور میں حسین سے ہوں۔ یہ میرے اسلام کو قائم رکھنے کے لیے میرا یہ نواسہ اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو پھر حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو اسلام کے لیے آپ نے قربانی پیش کی وہ کوئی اور قربانی پیش نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب نے 2-3 شعر لکھے، امام عاشقاں پورے بطول، جب میں اس کو پڑھتا ہوں، امام عاشقاں، وہ عاشقوں کے امام ہیں، اور حضرت پورے بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ کی اولاد ہیں، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، وہ ایک ایسا سرو ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستان، جو حضور نے گلشن کھلا رکھا ہے، اس میں آپ کی ایسی حیثیت ہے جیسے سرو کی حیثیت باغ کے اندر ہوتی ہے، سرو آستانے میں، یہ ہے آپ کی شان ہے، امام عاشقاں بطول۔ اور ان کا ایک جو مجھے بہت شعر پسند ہے، عشق سرخرو از خونے ہو، عشق سرخرو از خونے ہو، شوخی مضمون از مضمون ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے اس نے جو مضمون لیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے لیا، تا قیامت کرتا استبداد کر، ایسا آپ نے کیا ایسا کام کیا کہ قیامت تک کے لیے اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا، تا قیامت کرتا استبداد کر۔ تو ایسا گلشن یاد کیا ان کے خون نے جو قیامت تک کے لیے وہ گلشن قائم رہے گا۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، ان کے یوم کو منانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور قرآن مجید کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ کل اسالکم علیہ اجر الا المودۃ بالقربہ، کہ میرے ان صاحبزادوں کے ساتھ میری اہل بیت اثار سے محبت کرنا یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہم یوم حسین علیہ السلام ان کی ولادت با سعادت پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔
جن کے یہاں اولاد نہیں، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہزادے کے صدقے میں ان کو اولاد قبول کرے، اور ان کو اللہ اولاد دے، اور نرینہ اولاد ہو اور صالح اولاد ہو، اور ہم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم شہادت پر ہمیشہ مناتے رہیں۔ اور چونکہ آج جمعۃ المبارک ہے، آخر پر جیسے ہماری مستقل طور پہ یہاں ہر جمعے کو درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، آج وہی فضیلت عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ سب سے جو میں نے جتنی حدیثیں پڑھی ہیں اس میں سب سے زیادہ اس کے اندر درود پاک کی جو ہے وہ فضیلت بیان کی گئی، اور درود کی ترغیب جو ہے جو اس حدیث پاک میں نے دیکھی ہے، آپ سنیں گے تو آپ واقعی کہیں گے اس سے اور کیا ترغیب دی جا سکتی ہے۔ اور اس حدیث پاک کے راوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین قاری بھی تھے، اور مدینہ پاک میں ان کی کرت مشہور تھی، اور آپ کے انتہائی قریبی ساتھی ہیں۔ آپ عرض کریں یا رسول اللہ میں آپ پہ کتنا درود پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا جتنا تیرے دل چاہے۔ آپ نے قدغن نہیں لگائی، اس لیے قدغن نہیں لگائی کہ اگر قدغن لگا دوں گا تو پھر کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو اپنی ہر ایک آدمی کے ثواب دید پہ چھوڑ دیا۔ پھر کہیں یا رسول میں عرض کی یا رسول اگر میں جتنی عبادت کرتا ہوں اس کا چوتھا حصہ اگر درود پڑھوں تو پھر آپ کی کیا ہے؟ آپ نے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم زیادہ کرو گے تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا ایسا کر لوں کہ آدھا کر لوں، یعنی 4 گھنٹے عبادت کرتا ہوں تو 2 گھنٹے درود پڑھ لوں اور 2 گھنٹے باقی عبادت کر لوں۔ پھر آپ نے فرمایا ماس ان زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے گا تو لیے بہتر ہے۔ اب آپ سوچنے لگے اب کیا کروں؟ پھر آپ نے عرض کیا یا رسول اگر 2 کر لوں، یعنی اگر 6 گھنٹے عبادت کرتا ہوں 4 گھنٹے درود پڑھوں تو آپ کی کیا فرمان ہے؟ آپ نے وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تو زیادہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر، جتنا تیری مرضی۔ پھر آپ نے یا رسول اللہ میں باقی ذکر اذکار چھوڑ کے درود ہی پڑھتا رہوں، تو پھر آپ نے فرمایا تیرے سارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تیرے سارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور کیا ترغیب دی جا سکتی ہے؟ اور قرآن مجید میں جب اللہ نے فرما دیا ان اللہ، بے شک اللہ و ملائکہ تو ان کے فرشتے یصلون درود پڑھتے ہیں علی النبی، حضور یا ایھا الذین آمنو، اے سرٹیفکیٹ مل گیا یا الذین آمنو صلوا علیہ وسلم تسلیما، ان پہ درود پڑھتے رہو، سلام پڑھتے رہو۔ اور پھر آپ نے ایک بات اور فرمائی، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے دم کٹا درود پسند نہیں۔ سے آپ نے یا رسول اللہ وہ دم کٹا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس میں میری آل کا ذکر، اندازہ لگا آپ نے کہاں اپنی آل کا ذکر نہیں کیا۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب اللہ کی عبادت ہی ہو رہی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر سجدہ کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پھر دوسری رکعت، پھر آخر جب بیٹھ جاتے ہیں اتحیات پہ، پھر اللہ کے فرمان التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ چاہے کسی مسلک سے کسی کا تعلق ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، جب تک السلام علیک ایھا النبی نہیں کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا پسند ہے۔ درود سے یاد رکھو ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے، یہی کہہ سکتا ہوں۔ درود سے ثواب ملتا ہے اور سلام سے جواب ملتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر جب تک درود نہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری تو بھائی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر درود پڑھنا، ان کی آل سے محبت کرنا، یہی اصل اسلام ہے۔ اور اسلام کی یہی تعلیمات ہیں جو حدیث اور قرآن کی روشنی میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔ قرآن بھی بتا رہا ہے، حدیثیں بھی یہی بتا رہی ہیں کہ ان لوگوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ صرف ضروری نہیں، لازمی نہیں، یہ ناگزیر ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اس لیے میرے بازیوں ان کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چونکہ یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ ہم اس مسجد کے اندر یوم حسین علیہ الصلوۃ مناتے ہیں، یوم حسن بھی مناتے ہیں، یوم علی بھی مناتے ہیں،
یوم صدیق بھی مناتے ہیں، یوم عمر بھی مناتے ہیں، یوم عثمان بھی مناتے ہیں، اور غوث الاعظم کا دن بھی مناتے ہیں۔ یہ آپ کو شرف حاصل ہے کہ سب باتوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عید میلاد النبی بھی بڑھ چڑھ کے مناتے ہیں۔ تو یہی اصل مسلک ہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی مسلک پر قائم دائم رکھے۔ اور سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا آج انہوں نے لنگر پکایا ہے، ایک ہاتھ میں میں دیتا ہوں، تو یہ محبت کی باتیں ہیں جی۔ ہاں جی، اپنی بچے کی سالگرہ پر کتنا خرچ کر دیتے ہیں، میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب ان کی سالگرہ آ رہی حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ان کے ایک عاشق نے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جنہوں نے انتظام کیا ہے وہ ان کو اللہ تبارک دین اور دنیا کی سرفرازیاں عطا فرمائے، اور جو سننے کے لیے آئیں ان کو سیراب کر دے اور شاداب کر دے۔